بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا موضوع ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ افضل صحابہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا، تاہم ابو بکر میرے بھائی ہیں اور میرے رفیق و ساتھی ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارے صاحب کو یعنی مجھ کو اللہ نے اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں یوں ہے کہ ابو بکر میرے دینی بھائی ہیں اور میرے یار غار ہیں۔ مسند ابو یعلا میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ ابو بکر میرے غار کے رفیق اور مونس ہیں۔ مسجد کی جانب تمام کھڑکیاں یا روشن دان بند کر دیے جائیں، علاوہ ابو بکر کی کھڑکی یا روشن دان کے۔ اس روایت کو ابو حاتم نے بھی نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد دراصل اس بات کا واضح اشارہ تھا کہ میرے بعد خلافت کا پہلا استحقاق ابو بکر کا ہے، ان کے علاوہ باقی تمام لوگوں کی آرزو خلافت کا دروازہ بند ہے۔ سامعین کرام، مذکورہ بالا احادیث اس حقیقت کی واضح دلیل ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ افضل صحابہ ہیں۔ نیز پہلی حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ اس کا مقصد یہ بتانا ہے کہ جو شخص محبت میں صادق و خالص ہوتا ہے وہ خود مرتبہ محبوبیت کو پہنچ جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ ہیں، اور حبیب اس محبت کو کہتے ہیں جو مرتبہ محبوبیت کو پہنچ جائے۔ بعض حضرات خلت کو اعلیٰ اخص قرار دیتے ہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مرتبہ محبت اور خلت کا جامع کہتے ہیں، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام حبیب اللہ بھی ہیں اور خلیل اللہ بھی ہیں۔ نیز امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خلیلیت حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی خلیلیت سے زیادہ کامل اور اتم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔